بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا آمنوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وأعظم شانہ وأتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین کرام، میری آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے ایمان کی پہچان تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پہ چند باتیں سمجھانا مقصود ہے، اگر ہم سب کی سمجھ میں آ جائیں تو یہاں پہ اس موضوع کے ساتھ تعلق رکھنے والی میں 3 چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو ایمان کی پہچان کیسے ہوتی ہے، اور دوسری بات تعلق کے بارے میں، تیسری بات اس پر کچھ احادیث مبارکہ جس سے یہ جو نام ہے موضوع کا یہ واضح ہو جائے گا اور مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ ایمان کے بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں، مختلف ذرائع ہوتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے، اس کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ کوئی یہ کہتا ہے کہ علم کے ذریعے اس کا حصول ہوتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ علم کے ذریعے اس کا حصول نہیں ہوتا، ہاں ایمان کو طاقت اور عمدگی دینے والا یہی علم ہے۔ یعنی علم اس وقت فائدہ مند ثابت ہوگا جب ایمان کے ساتھ اس کا تعلق ہو، اور اس کے بعد جو علم ہوگا وہ اس ایمان کو طاقت دینے والا ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو علم کسی کام کا نہیں۔ تو ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر ایمان حاصل کرنے کا ذریعہ علم کو قرار دیا جائے تو بڑے بڑے دانشور، ایسے لوگ، بڑے بڑے سائنسدان کہ جنہیں علم کی دولت نہیں ملی، علم کی دولت تو بہت ملی ہے لیکن ایمان نہیں ملا۔ اور اسی طرح ایک ہل چلانے والا آدمی جس کو نام تک لکھنا نہیں آتا،
نہ بلکہ انگوٹھا صحیح طریقے سے نہیں لگا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا ایمان کے حصول کے لیے علم ضروری نہیں ہے، علم شرط نہیں ہے۔ ہاں، ایمان جب حاصل ہو جائے تو ایمان کو تقویت دینے والا اور ایمان کو عمدگی دینے والا یہی علم ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اگر ایمان نہیں تو چاہے کتنا بڑا علم والا آدمی ہو، کتنا بڑا علم حاصل کر لے، وہ آدمی جو ہے کامل انسان نہیں کہلائے گا، ایمان والا نہیں کہلائے گا، صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا کہ علم یہ ایمان کے لیے شرط نہیں ہے۔ اگر اس کو شرط قرار دے دیا جائے تو وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن ایمان کی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور پھر دنیا میں رہنے والے کئی ایسے لوگ جن کے پاس علم تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے حصے میں ایمان نہیں لکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایمان کا حصول علم کے ذریعے نہیں ہو سکتا اور علم اس کے لیے شرط نہیں ہو سکتا۔ اب اس سے آگے سٹیپ ہے علم کے بعد معرفت۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ایک مقام پہ مثال دی ہے۔ کفار و مشرکین ان لوگوں کو علم تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ جاننا، علم کہتے ہیں جاننے کو، جاننا ایک الگ چیز ہے، ماننا الگ چیز ہے۔ جاننے سے ایمان نہیں آتا، ایمان اس وقت آتا ہے جب آدمی مانے۔ تو مشرکین جانتے تھے یہ آخری رسول ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے۔ یہود و نصارہ جانتے تھے یہ نبی آخر الزمان ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ تو جاننا یعنی اس سے معلوم ہوا کہ علم شرط نہیں قرار دیا گیا۔ اب آگے جو سٹیپ ہے وہ ہے معرفت کا، پہچان۔ یہود کے بارے میں فرمایا گیا، باقی مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ وہ جانتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، لیکن یہود و نصارہ پہچانتے بھی تھے، پہچاننے کے باوجود بھی وہ مانتے نہیں تھے۔ رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جن لوگوں نے ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، یعنی یہود و نصارہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ ذرا بات غور کرنا، بات سمجھنے کی ہے۔ رب ذوالجلال نے یہاں علم کا ذکر نہیں کیا، علم سے آگے جو ایک سٹیپ ہے معرفت کا، اس کا ذکر کیا، پہچان کا، کیونکہ علم کے بعد وہ پہچان حاصل ہوتی ہے۔ یہود و نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تو تھے، علم تو تھا ہی، لیکن اس کے بعد پہچانتے بھی تھے یہی نبی آخر الزمان ہے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے مثال کتنی واضح ارشاد فرمائی کہ وہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ بیٹوں کی مثال، اولاد کی مثال کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ کسی آدمی کو دوسرے آدمی کے بارے میں غلط فہمی ہو سکتی ہے، پہچان کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کو اپنی اولاد کے بارے میں غلطی نہیں ہوتی۔ اب آدمی یعنی سب سے زیادہ پہچان ایک ہمارے دنیاوی معاشرے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کس کی سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے؟ تو جواب آپ کو یہی ملے گا، ماں کو اپنی اولاد کی سب سے زیادہ پہچان ہوتی ہے۔ باقی رشتے اپنی جگہ، لیکن یہ پہچان یہ سب سے اہم پہچان ہے۔ اب خود اندازہ کریں ان کی معرفت اور ان کی پہچان کا مقام کیا تھا۔ یہود کی، نصارہ کی پہچان کا مقام کیا تھا کہ وہ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، اپنی اولاد کو پہچانتی ہے، یہود و نصارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح پہچانتے تھے، یعنی انہیں اس بات میں یقین تھا یہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن مانتے نہیں تھے۔
تو معلوم ہوا نہ تو ایمان کا حصول علم کے ذریعے ہوتا ہے یقینی طور پہ، اور نہ ہی معرفت کے ذریعے، پہچان کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایمان کا حصول ہوتا کیسے ہے؟ اگر علم کے ذریعے بھی نہیں ہوتا، علم بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے، معرفت بھی اس کے لیے شرط نہیں ہے، لیکن حصول ہوتا کیسے ہے؟ اس کا حصول ہوتا ہے کامل اعتماد سے۔ ایمان کا حصول کامل اعتماد سے، بات مکمل ہوگی اس وقت واضح ہوگی، ذرا توجہ رکھنا، کیونکہ اگر ایک تسلسل کے ساتھ توجہ ہوگی تو پھر نتیجہ بھی سمجھ آئے گا، اگر تسلسل کے ساتھ توجہ نہیں ہوگی تو پھر اگر درمیان میں کوئی بات رہ گئی تو پھر نتیجہ مشکل سے سمجھ آئے گا۔ تو کامل اعتماد سے، کامل یقین سے اس وقت ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کامل اعتماد سے تو ہوتا ہے، لیکن کامل اعتماد کس پہ ہو تو ایمان حاصل ہوتا ہے؟ بعض اوقات آدمی کہہ دیتا ہے، قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں ایمان لے آؤ۔ ایمان والوں کو ہی ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو کس وجہ سے حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ کون سا ایسا ایمان ہے، کون سا ایسا تعلق ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جس وقت آدمی کامل اعتماد رکھے کسی پہ، اس وقت آدمی کو ایمان کا حصول ہو۔ کسی پہ سے مراد آگے ذکر میں کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ آپ کسی جگہ باہر جاتے ہیں، بھئی ایک ادھر ریڑھی والا کھڑا ہے، فروٹ والا ایک ادھر کھڑا ہے، آپ کسی ایک سے، اور روزانہ آپ کا معمول ہے، دوسرے دن معمول ہے، آپ کسی ایک سے فروٹ خریدتے ہیں، دوسرے سے نہیں خریدتے۔ اب اس سے جو خرید رہے ہیں کس وجہ سے خرید رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے، اور اعتماد جو کامل ہوتا ہے وہ کس ذریعے سے آتا ہے؟ وہ تعلق سے آتا ہے۔ جب تک تعلق بڑھے گا تو کامل اعتماد آئے گا، اگر تعلق نہیں بڑھا تو کامل اعتماد کیسے حاصل ہوگا؟ جب تعلق سے ہی کامل اعتماد ہوتا ہے اور کامل اعتماد سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ اب سوال صرف ایک رہ گیا کہ وہ کس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، کس پر کامل اعتماد کریں تو ہمیں ایمان حاصل ہوگا، کس پر اعتماد کریں تو ایمان کا حصول ہوگا۔ اب بعض اوقات جس وقت ہم لوگ بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اگر کہا جائے کامل اعتماد کس پہ ہونا چاہیے تو بعض اوقات جواب یہی ملتا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے انبیاء کرام پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے، کتابوں پہ کامل اعتماد ہونا چاہیے۔ جواب آپ کو یہی ملے گا جب بھی آپ کسی سے سوال کریں، کیونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، تو جواب نہیں ملے گا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پہ کامل اعتماد، اس کے بعد انبیاء کرام پہ۔ لیکن اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے، اس واسطے سے دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے انبیاء کرام کا اعتماد حاصل ہوتا ہے تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ سب سے پہلا اعتماد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل ہوگا تو آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا اعتماد حاصل ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ لوگ 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، 360 بتوں کی، جو بھی مذہب جس کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، غلط مذاہب بھی اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے سنجیدہ ہے، آپ کسی کو کہیں تو فوراً مذہب چھوڑنے کے لیے تیار کبھی نہیں ہوگا، وہ اپنے مذہب کے ساتھ جو ہے ایک اعتماد اس پہ رکھنے والا ہے، اور کامل اعتماد، اگرچہ اس کا اعتماد غلط ہے لیکن اعتماد کامل رکھنے والا ہے۔ تو 360 خدا جن لوگوں کے سامنے ہیں، 360 خدا، 360 بت، کوئی کہے ہوبل میرا خدا ہے، کوئی کہے لات میرا خدا ہے،
لیکن ایک ہستی کے تشریف لانے کی وجہ سے، ایک ذات کے تشریف لانے کی وجہ سے جب اس ذات نے وحدہ لا شریک کے بارے میں حکم دیا تو وہ لوگ جو 360 بتوں کی عبادت کرتے تھے، اسی ایک ذات پہ کامل یقین کر کے وہ تمام کے تمام انہوں نے بتوں کو چھوڑ دیا اور ایک وحدہ لا شریک کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ اب دیکھو 360 بت ان کی عبادت کرنے والے، اور پھر ان کے نزدیک توحید کا معیار اتنا گرا ہوا تھا۔ سیرت پڑھیں، پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی وہ کسی ایک بت کی عبادت کرتے، کوئی نیا بت انہیں خوبصورت مل جاتا تو پہلے کی عبادت چھوڑ دیتے، نئے کی شروع کر دیتے۔ توحید کا معیار ان کے نزدیک اتنا رہ گیا تھا بس۔ لیکن ایک ذات پر اب کامل اعتماد کس پر پہلے حاصل ہوا؟ سب سے پہلے کامل اعتماد کس پر کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آ کر بتایا تھا؟ بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کامل اعتماد حاصل ہوا، اور آپ کے بتانے سے پھر رب ذوالجلال پر اعتماد حاصل ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتا دیا 360 تمہارے خدا نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے آقا، ہم نے مان لیا، ہم اسی طرح ہی کریں گے۔ قیام اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ سجدہ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے مان لیا۔ جو کچھ آپ منواتے گئے صحابہ کرام، وہ لوگ جو 360 بتوں کی عبادت کرنے والے تھے، ایک کامل اعتماد کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ اس پر عمل کرتے گئے اور مانتے گئے۔ سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں کامل اعتماد۔ اور وہ کامل اعتماد سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کامل اعتماد نہیں رکھیں گے ابتداءً، تو آپ کا پورا دین جو ہے اس کے بارے میں حکم کیا لگائیں گے؟ پورے اسلام کا حکم کیا لگائیں گے؟ کیونکہ ہر ایک چیز، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا انکار کرتے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح، قرآن پاک میں قیام کا طریقہ کوئی بتایا گیا ہے؟ رکوع کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ سجدے کا طریقہ بتایا گیا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں کس نے بتائی ہیں اور آج ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کامل اعتماد نہیں ہوگا، اس وقت تک ایمان کا حصول نہیں ہو سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ نہ تو ایمان کا حصول، ایمان کی پہچان علم کے ذریعے ہوتی ہے، نہ معرفت کے ذریعے ہوتی ہے ابتداء۔ اگر ہوتی ہے ایمان کی پہچان اور ایمان کا حصول تو تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب یہاں پہ قابل غور بات ہے، جس ہستی پہ کامل اعتماد کیا وہ ہستی کون ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مخبر بنا کر بھیجا، انبیاء کرام کو خبر دینے والا۔ آپ لغت کی کتابوں میں نبی کا معنی پڑھیں تو نبی کا معنی یہی ملتا ہے، خبر دینے والا۔ اب یہ یاد رکھیں، خبر کس کی دینے والے ہیں؟ کیا ایک چیز سامنے رکھی تھی، مشاہدہ ہو رہا تھا، کیا اس کی خبر دینے والے ہیں؟ ذرا عقل سے سوچنا چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیب کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے ہی غیب کا علم بتانے ہیں، ورنہ جو چیز سامنے ہو اس کے بتانے کی ضرورت کیا ہے دوسروں کو؟ صحیح بات ہے۔ غیب کے عالم کا لوگوں کو بتانے کے لیے آئے ہیں۔ وحدہ لا شریک کی ذات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لوگوں کے سامنے نہیں، لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اعتماد اور یقین کر کے مانا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ بے شک۔ تو یہ مجھے بتائیں، یہ غیب کا علم نہیں تو کون سا علم؟ عالم غیب کی آپ نے خبر دی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر بتا دیا اللہ تعالیٰ ایک ہے، مان لیا ایک ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جنت بھی ہے، لوگوں نے دیکھا نہیں، مان لیا جنت بھی ہے۔
اور ایک چیز ایمان کا حصہ بن گئی، بے شک تو معلوم ہوا اس مخبر نے غیب کی خبروں کی جو خبر دیا ہے، غیب کی باتوں کی جو خبر دی ہے، غیب کی باتیں بتائی ہیں، وہ تمام کی تمام ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ اور ان میں سب سے پہلی وحدہ لا شریک کے بارے میں سبحان اللہ یہ غیب کی خبر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس پہ ایک بندے کو کامل اعتماد تھا آ کر بتایا تو لوگوں نے جو ہے مانا کہ واقعی وحدہ لا شریک ہے۔ آپ نے آ کر بتایا کہ جہنم بھی ہے، لوگوں نے دیکھا نہیں لیکن مان لیا کامل اعتماد کر کے۔ آپ نے آ کر بتایا کہ آخرت کا دن بھی آنا ہے، ایمان بالقدر پہ بھی، قدر پہ بھی ایمان لاؤ، چاہے قدر خیر ہو یا شر ہو اس پہ ایمان لاؤ۔ آقا ہم نے مان لیا، دیکھا نہیں، قیامت کا دن ابھی آنا ہے، واقع نہیں ہوا، لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ آنا ہے، حضور ہم نے مان لیا، ہم نے اس پر کامل اعتماد کیا۔ سبحان اللہ اور اسی چیز کو بیان فرمایا رب ذوالجلال نے، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء کرام کی جو ہم تمہیں خبر دیتے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، ماشاء یہ اللہ غیب کی خبریں ہیں۔ من انباء الغیب، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، فرمایا جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو انبیاء کرام کا آپ نے ذکر فرمایا، حالانکہ آپ ان کے دور میں ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، آپ نے صحابہ کرام کو بتایا تو یہ غیب کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتایا تو یہ غیب کا علم ہے، رسولوں کے بارے میں بتایا غیب کا علم ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا غیب کا علم ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بتایا، جہنم کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، قیامت کے دن کے جو معاملات ہیں ساری صورتحال سامنے بیان کر دی، اور حدیث مبارکہ کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کر دی۔ تو یہ تمام چیزیں غیب کا علم نہیں تو کیا ہے؟ تو یاد رکھیں نبی کہتے ہی مخبر کو ہیں، یعنی جو عالم غیب کی خبر دینے والا ہے۔ اگر خبر عالم غیب کی خبر دینے والا نہیں، اگر اس کے لیے غیب نہ مانے تو پھر وہ نبی کیسے ہو؟ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر دے۔ سبحان اللہ الذین یؤمنون بالغیب، سورۃ بقرہ کی ابتدا پڑھیں، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن آپ کی ذات پہ کامل اعتماد تھا، یقین تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، جہنم کو پیدا کیا، بندے نے دیکھی نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کامل اعتماد۔ اب اس سے معلوم ہوا ایمان کی پہچان کیسے ہوگی؟ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتداءً یہی تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلق کیسے حاصل ہو؟ اب اس بارے میں آپ صحابہ کرام کے واقعات پڑھا کریں، کائنات کے اندر کوئی مثال ہی نہیں ملتی، ان کے ایمان کو ایک بعد والے لوگوں کے لیے معیار قرار دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا اگر تم کامل ایمان والے بننا چاہتے ہو تو ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح صحابہ کرام ایمان لے، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ اب ذرا دیکھیں، میں اس طرف تیسری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں جو میں نے بتایا کہ احادیث مبارکہ تعلق کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایمان کی پہچان اور ایمان کا حصول کیسے ہوتا ہے، تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اور تعلق کیسے حاصل ہوتا ہے؟ کامل اعتماد سے۔ کامل اعتماد ہوگا تو ایمان کا حصول بھی ہوگا، کامل اعتماد نہیں تو ایمان کا حصول ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کامل اعتماد اور کامل تعلق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ ہمیں صحابہ کرام سے پتہ چلتا ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، باقی کتب سیاہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما خطبہ ارشاد فرمایا، اب ہر بندہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں، ماشاءاللہ 1,24,000، ہر بندہ جانتا ہے کہ ہم حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہی پہلا اور آخری حج
کہ آپ نے وہی ایک حج فرمایا. اب اس حج کے موقع پر 3 سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ آج بھی ہر بندہ جانتا ہے میدان عرفات میں کب جمع ہوتے ہیں لوگ؟ 9 ذی الحج کو. عرفہ، یوم عرفہ اسی کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام بھی اس بات کو جانتے تھے کیونکہ حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا سوال کیا. 1,24,000 کم بے صحابہ کرام موجود ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا، ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا دن ہے. ذرا دیکھیں کامل اعتماد کیسے ہوتا ہے. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ کون سا دن ہے. اب ہر ایک صحابی جانتا تھا ہم حج کے لیے آئے ہیں، یہ یوم عرفہ کا دن، یوم عرفہ ہے. ہر بندہ جانتا تھا، لیکن صحابہ کرام کی ہر ایک کی زبان سے پہ کیا جاری تھا، اللہ ورسولہ اعلم. سبحان اللہ. یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. اب ذرا بتائیں مجھے صحابہ کرام کو کیا جواب نہیں آتا تھا کہ یہ یوم عرفہ ہے؟ جواب کیوں نہیں دیا؟ اس کے بارے میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں. جواب وہ کیوں نہیں دیا، یہ جواب کیوں دیا ہے؟ دوسرا سوال آپ نے کیا، ایو شہر ھذا، کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ اب ہر صحابی جانتا تھا یہ ذی الحج کا مہینہ ہے کیونکہ اسی میں ہی حج کیا جاتا ہے. لیکن جواب کیا آتا ہے؟ اللہ ورسولہ اعلم. سبحان اللہ. اور تیسرا سوال، ایو بلد ھذا، ایو بلد ھذا، جب تیسرا سوال کیا یہ کون سا شہر ہے؟ مکہ شریف میں ہی حج ہو رہا ہے، مکہ معظمہ میں حج ہو رہا ہے، بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے آئے ہیں، قریب ہی میدان عرفات ہے. وہاں پہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ ورسولہ اعلم. اسی چیز کا نام کامل اعتماد ہے جو صحابہ کرام کو حاصل تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب بعد میں جب یہ حدیث پاک صحابہ کرام سے آگے چلی تو ایک تابعی نے صحابی سے سوال کر دیا کہ حضور آپ تو جانتے تھے، تینوں جوابات جانتے تھے، تمام صحابہ کرام جانتے تھے، لیکن جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ جواب کیوں نہیں دیا جو حقیقت ہے؟ جب آپ نے سوال کیا ایو یوم ھذا، کون سا دن ہے، تو آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب آپ نے سوال کیا ایو بلد ھذا، جب آپ نے سوال کیا ایو یوم ھذا شہر ھذا، تو جواب کیوں نہیں دیا؟ وہ جواب جو جواب بنتا ہے، حالانکہ کوئی جواب مشکل ہی نہیں ہے. تو صحابی رسول پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ یہ ذرا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے ایک تنبیہ فرما دی کہ کسی طرح کا اعتراض ذہن کے اندر پیدا قطعاً نہیں ہونا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں. آپ کی ذات کا جو معاملہ ہے وہ بہت ہی نازک معاملہ ہے. اگر کسی نے بات کرنی ہے تو محتاط طریقے سے بات کرنی ہے. ایسے نہیں اپنی مرضی سے الفاظ بناتا جائے اور اپنی مرضی سے کہتا جائے. اگر تھوڑی سی زبان لغزش کھا گئی، تھوڑی سی زبان متزلزل ہو گئی تو ایمان سے خارج. کیونکہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات زبان سے نکلتی ہے تو پھر وہ تباہی مچا دیتی ہے. تو تابعی سوال کرتے ہیں صحابی رسول سے کہ آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، حالانکہ جواب تو بالکل واضح تھا. تو صحابی رسول پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں اے مجھ سے سوال کرنے والے، جواب تو ہم سب کو آتا تھا. ایو یوم ھذا کا جواب بھی آتا تھا، ایو شہر ھذا کا جواب بھی تھا، ایو بلد ھذا کا جواب بھی تھا، لیکن پتہ نہیں تھا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا کیا ہے، یار کا منشا کیا ہے، یہ پتہ نہیں تھا. کیونکہ آپ مکہ شریف کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے تھے اے میرے صحابہ یہ کون سا شہر ہے، تو ہمارے پاس جواب تھا یہ مکہ شریف ہے، لیکن آپ کی مراد کیا ہے، منشا کیا ہے آپ کا، یہ پتہ نہیں تھا. اس لیے ہم خاموش ہو گئے. کیونکہ آپ اگر ہم یہ کہتے کہ یہ مکہ شریف ہے اور آپ فرما دیتے یہ مدینہ شریف ہے
تو ہم بھی اسے مدینہ شریف ہی سمجھتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سبحان اگر بالفرض وہ 9 ذی الحج کا دن تھا، اگر آپ فرما دیتے یہ 12 ذی الحج ہے تو ہم اس پہ کامل یقین رکھتے کہ واقعی 12 کا دن ہے۔ بے شک، یہ ہوتا ہے کامل اعتماد، کامل یقین۔ آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے ہوئے اگر کوئی حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں تو اس میں سے ٹٹولتے ہیں کہ کہیں کوئی موقع مل جائے اعتراض کرنے کا۔ اللہ معافی کرے۔ صحابہ کرام کا ایمان ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے سبق کیا ملتا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ جس سے پتہ چلے گا کہ جو ہم احادیث سے اعتراض تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ معافی کرے۔ جب ایک مرتبہ اہل سنت کا کسی اور سے مناظرہ ہوا تھا اسی علم کے بارے میں، اسی علم غیب کے بارے میں، تو دن کے وقت جب مناظرے کا وقت ہوا تو اہل سنت کے عالم نے صرف ایک ہی سوال کیا اس عالم سے۔ اس نے کہا مجھے ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم پوری رات مطالعہ کر کے تلاش کیا کرتے رہے؟ کیا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی نفی پر جو احادیث یا کوئی الفاظ ہے وہی تلاش کرتے رہے؟ تو ایمان رہا ہی کہاں جب علم کی نفی پر ہم وہ چیزیں تلاش کریں گے یا اعتراضات تلاش کریں گے۔ حدیث مبارکہ ذرا توجہ فرمائیں، بہت ہی اہم حدیث مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد پیدا کیا ہے، ایک جن جو ابلیس کی اولاد میں سے ہے، اس کی ذریت میں سے ہے، کیونکہ اس کی ذریت ہے، باقی جو بھی اس کے چیلے ہیں اس کی ذریت میں سے ہیں۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، قرآن پاک کے اندر سورۃ کہف کے اندر الفاظ ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کی اولاد میں سے جب بھی آدمی پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا کرتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ابلیس کے اولاد میں سے ایک ہمزاد اور ایک قرین بھی اس کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے جو اس کو غلط وصف سے ڈالتا ہے۔ اب جس وقت صحابہ کرام کے سامنے کی بات کی گئی، آپ نے ان سے الفاظ کیا ارشاد فرمائے؟ ہر انسان کے ساتھ۔ اب ہر انسان جب لفظ بولا جائے تو اس میں کسی کی تخصیص تو بنتی نہیں، ہر انسان شامل ہے، ہر انسان اس میں اس کا ذکر آ گیا۔ اور آج کے دور کا اگر کوئی آدمی ایسی بات سنے تو وہ کہے کوئی فرق نہیں ہے، نہ انبیاء کا فرق ہے، نہ اولیاء کا فرق ہے، نہ کسی عام آدمی کا، کوئی فرق نہیں، وہ فوراً ہی اس بات کا فیصلہ کر لے گا۔ لیکن صحابہ کرام کا ایمان ایسے نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک قرین، ایک ہمزاد پیدا کیا جاتا ہے، صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی، جب ہر انسان کا ذکر آ گیا تو صحابہ کرام کا سوال بنتا ہی نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے جب آپ ہر انسان کے ساتھ قرین کا ذکر فرما رہے ہیں تو اس میں آپ کی ذات مبارکہ شامل نہیں ہوگی۔ تو فوراً سوال کر دیا، حضور یہ بتا دیں آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا؟ آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں یہی تھا کہ یہی یعنی اس کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور ہر ایک کے ساتھ ہی اسی طرح قرین پیدا ہوتا ہے اور جو اسے غلط راہ پر لے جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری صحبت کی برکت سے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اب الفاظ جو ذکر کیے گئے نا حدیث مبارکہ میں، اس پر شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیاء اللمات میں اس پر بحث بھی کی ہے کہ اسلم کے الفاظ یعنی معروف کا صیغہ بھی پڑھا گیا ہے، مجہول کا بھی۔ اگر معروف کا پڑھا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، میری صحبت کی وجہ سے وہ اسلام لے آیا، اب مجھے بھلائی کے سوا کسی اور چیز کے وصف سے ڈالتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا جب مجہول پڑھا گیا تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ اب اس سے میرے سپرد، مجھے سونپ دیا گیا، اب جیسے میں حکم دوں وہ وہی کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگائیں، اگر یہی بات جس طرح میں نے پہلے ذکر کی، یہی بات اگر آج کے دور میں کی جائے کسی بھی آدمی کے سامنے کہ ہر بچے کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوتا ہے، وہ فوراً ہی یہی کہہ دے گا ہر بندے کا ذکر ہے تو ہر بندہ ہی شامل ہے، چاہے وہ نبی ہے چاہے کوئی غیر نبی ہے۔
فوراً فیصلہ فرما دے کر دے گا، لیکن صحابہ کرام نے فوراً پہلی بات سے فیصلہ نہیں کیا، صحیح بات، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ الفاظ ذکر کر رہے ہیں اس میں آپ کی ذات مبارکہ شامل نہیں، اسے کہتے ہیں کامل اعتماد۔ تو صحابہ کرام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کامل اعتماد ہمیں حاصل ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق ہوگا اتنا زیادہ کامل اعتماد حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب اگر دیکھیں ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس پر اعتماد رکھتا ہے، اس کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے تو اس کی ہر بات مانتا ہے یا نہیں؟ ہر بات مانتا ہے، لیکن افسوس ہے ہمارے لیے آج ہم یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کامل اعتماد کا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کامل یقین کا، ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آپ بے بھروسے کا، لیکن آپ کی ہی سنتوں کی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، آپ کے طریقے بھی ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسے نہیں تھی۔ اب چند احادیث میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، پتہ چلے گا صحابہ کرام کا ایمان اور ان کی محبت اور ان کا کامل اعتماد کس درجے کا تھا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایک ترتیب دیکھیے، ترتیب کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی امامت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں آپ کے مرض الوصال میں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ ہٹایا، حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دوران مسکرائے، جس وقت آپ مسکرائے تو صحابہ کرام کی نظر ہی وہی ٹک گئی، نظر ہی آپ کے چہرہ انور پر۔ اب ذرا سوال یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کی سمت جو ہے، جب آدمی مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا ہو، بیت اللہ شریف کی سمت ایک طرف ہے، روضہ پاک کی سمت دوسری طرف ہے، روضہ پاک کی سمت بالکل بائیں طرف روضہ پاک ہے، حجرہ مبارک، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پہ دروازہ، وہاں پہ پردہ لگا ہوا ہے، آپ نے پردہ ہٹایا، مجھے بتائے صحابہ کرام کی نماز رہی یا نہ رہی؟ حالانکہ ان کا چہرہ قبلہ شریف سے پھر گیا تھا۔ تو اسے کہتے ہیں کامل تعلق کو، کامل اعتماد کو، کہ نماز میں عبادت بھی کر رہے ہیں اور چہرہ انور کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے اس وقت تبسم فرمایا، آپ کو محسوس ہوا کہ اب یہ صحابہ، میرے صحابہ یہ نماز آگے نہیں پڑھے دیے، دیکھتے ہی رہ جائیں گے، اسی وجہ سے آپ نے جب تبسم فرمایا اس کے بعد پردہ نیچے گرا دیا اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا اپنی نماز مکمل کرنے کا۔ اس موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن آپ کے اشارہ فرمانے سے پھر وہی کھڑے ہو گئے۔ تو اسے کہتے ہیں کامل محبت اور کامل ایمان۔ اب دیکھیں کامل اعتماد کس چیز کا نام ہے، کامل تعلق، تعلق مصطفیٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان سے پہلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بوسہ دے کر کہتے ہیں، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، میں تجھے بوسہ کبھی نہ دیتا، لیکن میں نے اپنے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے تجھے بوسہ دیا، اسی وجہ سے میں نے بوسہ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ اب دیکھیں یہ کتنا انہیں کامل اعتماد حاصل ہے، کتنا بھروسہ ہے۔ جو لوگ 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، جب آپ پہ بھروسہ کیا تو اتنا کامل بھروسہ کیا، 360 بتوں کو دور کر دیا، وحدہ لا شریک پر ایمان لیا۔ کس کے بتانے پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد کر کے۔ اگر آپ پہ اعتماد نہیں ہوگا تو ایمان ہی کیا ہوگا؟ اگر آپ پہ اعتماد نہیں کریں گے، اگر آپ بتا دیتے، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں،
جس طرح کے پیچھے ذکر کیا ایو شہر ھذا کے موقع پر کہ آپ اگر کہہ دیتے اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے تو وہی ایمان بن جاتا. یعنی جو کچھ آپ کہتے گئے وہ ایمان بنتا گیا, ایمان کا حصہ بنتا گیا. سبحان اللہ. اصل اس چیز کا نام ایمان ہے. جب تعلق جڑے اور جب تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے قائم ہو, کامل ایمان اس وقت حاصل بے ہوتا ہے. شک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر ہاں، کیا بات ہے. بیت اللہ شریف, کعبہ شریف پہنچتے ہیں, مکہ شریف پہنچتے ہیں سفیر بن کر. ماشاءاللہ. کفار مکہ کہتے ہیں اس سال ہم عمرے کی اجازت نہیں دیتے, اس سال ہم مکہ شریف نہیں آنے دیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اے عثمان اگر تو چاہتا ہے کہ تو طواف کرے تو طواف کر لے, لیکن تمہارے نبی کو اجازت نہیں دیں گے. اگر تو طواف کرنا چاہتا ہے تو طواف کر لے. بیت اللہ شریف سامنے ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہی ہیں اور آپ کے سامنے ہی بیت اللہ شریف ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ جواب دیتے ہیں جب میرے محبوب کو اجازت نہیں دے رہے کیوں کریے؟ تو میں کیسے بیت اللہ شریف کا طواف کر سکتا کیا ہوں. بات ہے. طواف کرنا نیک کام تھا. اب یہ بات ذہن کے اندر آ سکتی ہے کسی کے ذہن کے اندر, اور بالخصوص اس دور کے اندر جو ایک پرفتن دور ہے, آج کے دور کے لوگوں میں یہ بات آ جاتی ہے. تو بیت اللہ شریف کی طواف جو ہے عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک افضل عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے. طواف کا چکر لگائے, بیت اللہ شریف کی زیارت کرے, بہت بڑی عبادت ہے. حضرت عثمان غنی کر سکتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں فرمایا تھا, منع بھی نہیں فرمایا تھا, پھر بھی نہیں کیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ کامل اعتماد. بے شک. سبحان اللہ. اور آپ چوتھی بات کرنا چاہتا ہوں, سبحان اللہ, قربان جائیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کسی کام کے لیے بھیجا, واپس تشریف لائے, واپس آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے, عصر کی نماز مشہور جانتے ہیں. اب یہاں پہ جب نماز کا وقت ختم ہونے لگا اور بلکہ سورج غروب ہو چکا تھا, روایات میں آتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ جو آدمی کبھی بھی عبادت نہ چھوڑنے والا ہو, جب اس سے عبادت رہ جائے تو پھر اسے افسوس بہت زیادہ ہوتا ہے. اور ایسی مثالیں ہمیں اولیاء کرام سے بہت زیادہ ملتی ہیں. بے شک. ان لوگوں کو اپنی اولاد کے فوت ہونے پہ اتنا غم نہیں ہوتا جتنا کسی ایک عبادت کے فوت ہونے پہ غم ہوتا. مولا علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, آنسو کا قطرہ نیچے گرا چہرہ انور پہ. تو اس وقت آپ بیدار ہوئے, پوچھا کیا ہوا؟ حضور نماز اثر رہ گئی ہے. بلکہ ایک قول میں نے یہ بھی پڑھا ہے, اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ نماز قضا پڑھ لو, قضا کر کے پڑھ لو, مغرب کے بعد پڑھ لو. تو وہ ایک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوالیہ نظروں سے آپ کی طرف دیکھنے لگے. بھئی اگر ایسے موقع پہ بھی میں نے نماز قضا ہی کرنی ہے تو پھر ادا کب ہوگی؟ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کیا فرماتے ہیں, یا باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا, تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں. اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اطاعت میں مصروف تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مصروف تھے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کس کی اطاعت میں وہ مصروف تھے کہ نماز رہ گئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اطاعت میں مصروف تھے, لیکن اس اطاعت کو رب ذوالجلال نے اپنی اطاعت قرار دی. سبحان اللہ. تو نتیجہ کیا نکلا؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. تو یہ دیکھیں, یہ ایسے سینکڑوں واقعات ملتے ہیں صحابہ کرام پہ, کامل ایمان پہ, کامل بھروسے کے ایسے کئی واقعات ملتی ہیں. ایسے ان کو صرف نام کی ان کی محبت نہیں تھی, بلکہ محبت ایسی تھی جن کو بعد والوں کے لیے, جن کی محبت کو بعد والوں کے لیے معیار اور نمونہ قرار دیا گیا. دنیا کے اندر آج جدید دور ہے, ہر بندہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل مانتا ہے.
ہر بندہ کسی نہیں سے. اور آج میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آج معاذ اللہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ انگریز کو، یہود و نصارہ کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہے. اگر ہم اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے کامل لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا کہ یہ جتنے آئیڈیل ہے اتنا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. بے شک سبحان اللہ. تو ہم اس وجہ سے کسی اور کی طرف جا رہے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم پڑھتے نہیں. ذرا غور کریں، دین پڑھیں، صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، اولیاء کرام کی تاریخ پڑھیں، تو پتہ چلے گا کہ کیسے ان لوگوں نے دین کے راستے میں مشقتیں برداشت کی اور پریشانیاں برداشت کی. حضرت زید بن وسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کفار مکہ نے پکڑ لیا، حرم شریف سے باہر لے گئے مارنے کے لیے. اب جس وقت مارنے لگے تو ایک سوال کیا. راستے میں ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے زید بن وسنہ، آج تو سوچ تو رہا ہوگا کہ کاش کہ اس جگہ میں نہ ہوتا، میرا نبی ہوتا اور وہ اسے معاذ اللہ سزا دی جاتی. تو سوچ تو رہا ہوگا. فوراً تڑپ اٹھتے ہیں حضرت زید بن وسنہ، فوراً تڑپ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی اللہ کی قسم، قسم کے الفاظ ذکر ہیں، اللہ کی قسم میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے بدلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف کانٹا ہی چبھ جائے. کانٹا چبھ جانا بھی مجھے برداشت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھ جائے کہ میرے اس قتل کے بدلے. تو فرمایا میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا. حضرت خبیب بن عدی مارنے کے لیے جس وقت کفار نے پکڑا تو سولی پہ لٹکایا اور درمیان پیٹ میں تیر مارنے لگ گئے. خون جاری ہے. تو اب خون جاری ہو، آدمی مرنے کے قریب ہو، اس موقع پر یہی سوال کیا جاتا ہے کہ تو سوچ تو رہا ہوگا. ان کا جواب بھی یہی آتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور ان کے ساتھ تم یہ کرو. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. صرف پڑھنے کی ضرورت ہے واقعات. صحابہ کرام کا ذکر پڑھیں، ان کا ذکر تذکرہ پڑھیں تو پتہ چلے گا کتنی دین کے لیے قربانیاں دی. جس دین کو آج ہم نے پس پش ڈالا ہوا ہے. میری بات مکمل ہو گئی ہے، آخر میں ذرا اصلاحی بات کرنا چاہتا ہوں. آج دین کو لوگوں نے پس پش ڈالا ہوا ہے. مسجد میں ہم آتے ہیں تو ہم خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. مسجد سے باہر نکلتے ہیں، ہمارا دین جو ہے ہماری پشت کے پیچھے ہو جاتا ہے. ہم کاروبار کرتے ہیں، کر رہے ہیں تو غلط، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں. وہ چیزیں جو ایک حرام قرار دی گئی ہیں، حرام کا درجہ سب سے اہم ہوتا ہے، اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی باقی چیزیں مکروہ وغیرہ وہ تو نیچے ہیں، حرام تو فرض کے مقابلے میں ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ایسی چیزیں چھوڑنا بھی فرض ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں مسجد میں بس ہم مسلمان ہیں، باہر پتہ چلتا ہے ہمارا کہ ہم جو ہے کسی اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں. ایسے محسوس ہوتا ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کتنی ہم نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے اور اسلام کا نام بدنام کیا ہوا ہے. آج امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا تھا، یہود و نصارہ نے صرف چہرہ دیکھا، کئی لوگ مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے تو بڑے محمد کا کیا عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے چہرے اور ان کے کردار کو لے کر لوگ مسلمان ہو جاتے. آج ہمارے کردار کو لے کر لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں. آج ہماری ایک بابرکت جگہ مسجد ہے، یہاں بھی ہمارے جو ہے کولر لگا ہوا ہے تو وہاں پہ بھی گلاس کو ہم نے زنجیر لگائی ہوئی ہے. یہ اس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی چیز محفوظ ہی نہیں ہے. جوتیاں ہم حفاظت کے ساتھ رکھنی پڑتی ہیں. تو پھر ہم کس دین پر عمل کر رہے ہیں، کس اسلام پہ عمل کر رہے ہیں کہ جب ہم نے اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں پیش کی. پیچھے نہ جائیں بلکہ یہی پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں، کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، لیکن ہمیں بالکل قدر نہیں. ٹھیک کہتے ہیں جو چیز آدمی کو وراثت میں ملے اس کی قدر نہیں کرتا، جو چیز خود کمائے اس کی قدر ہوتی. ہمیں ایمان ملا ہے، وراثت میں ملا ہے. ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے. جن لوگوں کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے
ان کے بارے میں پڑھیں اور غور کریں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کی اور کس طرح اپنے ایمان کو بچایا ہے اور مضبوط کیا ہے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں اپنی پیٹھ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اس طرح جھک جاتے ہیں کہ خود ہی ڈھال بن جاتے ہیں، تیر لگ رہے ہیں، پیٹھ زخمی ہے لیکن ہلنے کا نام نہیں لے رہے، جب تک جسم میں جان ہے وہاں سے ہل نہیں کہ کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیر نہ لگ جائے۔ اور پھر ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھا تو عرض کرتے ہیں میرے آقا اپنی نظر ادھر نہ کریں کہیں کسی کا تیر نہ لگ جائے۔ انہوں نے محبت کا صرف دعویٰ نہیں کیا۔ آج ہم سال کے بعد ایک محفل سجاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم جنتی ہو چکے ہیں، بس کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کی یہ خام خیالی ہے تو وہ اپنی یہ غلط فہمی دور کر دے۔ اگر صرف یہی چیز ہی ہماری نجات کا سبب ہوتی اور تو نجات کا سبب اگرچہ ضرور ہے، فائدہ ضرور ہے، لیکن اسی پہ بھروسہ کر کے آدمی نمازیں بھی ضائع کر رہا ہو اور روزے بھی ضائع کر رہا ہو، زکاتیں بھی کھا رہا ہو، کسی کو ادا نہ کر رہا ہو اور ہم کسی حرام کاموں کے اندر مشغول ہو، تو پھر سوچے کہ نجات صرف اور صرف اسی میں ہے تو وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے دعویٰ بھی کیا ہے اور عمل بھی کر کے دکھایا ہے، بزرگ کہہ رہے ہیں عمل بھی کر کے دکھایا ہے، اس لیے کہ جب آپ وضو فرماتے قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے اور جب کسی بات کا آپ حکم فرماتے فوراً ہی کر دیتے، فوراً ہی اس حکم پہ عمل ہوتا تھا۔ یہ صحابہ کرام تھے۔ اگر ہم نے ایک جیب پہ ایک نالین پاک کی تصویر سجا لی ہے اور ہم اپنے آپ کو جو ہے کسی اور عمل کی ضرورت ہمارے لیے اپنے لیے محسوس نہیں کرتے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ تو یاد رکھیں بڑے بڑے اولیاء کرام گزری ہیں، صحابہ کرام گزری ہیں، تو اگر ایسی بات ہوتی تو وہ یہ عمل نہ کرتے۔ ایمان بنیادی شرط ہے عمل کے لیے، ایمان نہیں تو عمل کسی کام کا نہیں، عقیدہ نہیں عمل کسی کام کا نہیں، اور ایمان ضروریات دین پر دین کو ماننے کا نام ہے، صرف جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے۔ اور جس وقت ایمان کیسے حاصل ہوتا ہے وہ تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ سے جتنا کامل تعلق اور آپ کی ذات پہ کامل اعتماد ہوگا اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے، اور ایمان جس وقت حاصل ہو جائے پھر عمل اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا، عمل اس کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے عمل بعد میں ایمان، نہیں، کیونکہ اس وقت عمل کسی کام کا نہیں۔ ایمان ہوگا تو عمل فائدہ دے گا، ایمان نہیں ہے تو عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ ایک چند باتیں تھی آپ کی گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو 5 گانا نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت مدینے میں موسد سونیا صدقہ حسنین وعاما مدینے میں موسد سونیا تیرے روزے کے آوام مدینے میں موسد سونیا اور بچی قبر دیا جانا لگیاں توڑنے با جانا بچی قبر دیا جانا حبیبی یا رسول قبر دیا جانا لگیاں توڑنے با جانا تیرا
مدینے مینوں سد سونیا تیرا نوکر کہاں مدینے مینوں سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں سد سونیا اور صدقہ شان کریمی دا بھرم رکھنا نعیمی دا صدقہ شان کریمی دا بھرم رکھنا نعیمی دا تیریاں نعتاں سناواں میں مدینے تیریاں نعتاں سناواں مدینے مینوں سد سونیا تیرے روزے تے آواں میں مدینے مینوں اب اس وقت بلا تخیل میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا چہرہ مصطفیٰ